बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हफ़्ते के रोज़ जिन अहम मुकदमात की समाअत थी वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो इनिशिएट किए गए और इस्लामाबाद में वो जारी हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस और दरख्वास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहला जो है वो भारकोह के करीब जो ज़ोन 4 है इस्लामाबाद का, वहाँ पर फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है जो नेवी रन कर रहा है। एक उस प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक अदालत ने सवालात उठाए और ये पूछा कि वो किस कानून के तहत वहाँ पर ये जो फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया और वो चल रहा है। दूसरा अहम सवाल था जो रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी ने सेलिंग क्लब वहाँ पर तामीर किया और साथ में एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई और इस पर यह अदालत की तरफ से सवाल है कि उसको किस कानून के तहत इजाज़त दी गई, क्या नेवी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकता है, नहीं कर सकता, और किस कानून के तहत उन्हें ये इजाज़त दी गई है, अलॉटमेंट कहाँ पर है, परमिशन कहाँ पर है, और क्या ये तमाम तर जो इक़दामात हैं और जो एक्शंस किए गए हैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो उसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो किस कानून के तहत कर रहे हैं। ये वो सवालात थे जिस पर अदालत ने CDA हुकाम को तलब किया। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस हवाले से जो तमाम तर कवानीन हैं उनका जायज़ा लेने के बाद वो तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। ताहम उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इस हवाले से जो वहाँ पर इमारत है वो इल्लीगल बनाई गई है रावल झील के किनारे जो पाकिस्तान नेवी ने क्लब बनाया है। इस हवाले से अदालत ने यह इस्तफसार किया कि अदालत बहुत एहतराम करती है आर्म्ड फोर्सेस का, तमाम जवानों का, जो शोहदा हैं, जो गाजी हैं, उन सब का, लेकिन जब कोई आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है और वो खिलाफ कानून शुरू किया जाता है तो इस पर अदालत उन्हें आम आदमी की तरह ही ट्रीट करेगी। इस बात को भूल जाएगी कि वो कोई आर्म फोर्सेस से हैं या किसी भी दूसरे मनसब से हैं, उन्हें भी उसी तरह जवाब देना होगा, उसी तरह कानून पर अमल करना होगा जिस तरह आम आदमी के लिए CDA या कोई भी स्टेट फंक्शनरीज़ हुक्म जारी करती हैं, हुक्म अहकामात करती हैं, खोखे गिरा देते हैं, उनके घरों के आगे से इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कर देते हैं, और अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम करता है तो उसकी गैर कानूनी इमारत को भी गिरा दिया जाता है और सील कर दिया जाता है। ये वो सवालात थे जो आज अदालत ने एक बार फिर पूछे CDA हुकाम से और CDA हुकाम ने इनके जवाब दिए। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। साकिब साहब, क्या लगता है आपको, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो CDA चेयरमैन थे उन्होंने जब अदालत को बताया कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम ये तमाम एक्शंस जो है वो उसी तरह लें जिस तरह आम आदमी के हवाले से लेते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये मामला प्राइम मिनिस्टर के भी नोटिस में लाया जाएगा। तमाम तर प्रोसीडिंग्स में आपने जो अहम बात नोट की है वो क्या है? अच्छा अब्बास साहब, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो 2 घंटे की समाअत थी उसके बाद बज़ाहिर ये लगता है कि ये मामला जो है बंद गली में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस का कहना ये है कि चेयरमैन CDA या CDA बोर्ड उसने जो भी फ़ैसला करना है वो कानून को मद्देनज़र रख कर करना है। चेयरमैन CDA ने अदालत के सामने 2 ऑप्शंस रखे। उन्होंने कहा कि या तो ये है कि हम, क्योंकि ये गैर कानूनी जो तामीरात हुई हैं इसलिए हम इनको फौरी तौर पर गिरा दें या इनको रेगुलराइज़ कर दें। तो अदालत ने ये कहा कि अगर आप इनको रेगुलराइज़ करेंगे तो जो आम सिटीज़न हैं, आम जो शहरी हैं, उनका भी ये हक़ है कि उनको कानून से बालातर होकर ऐसी जो है वो सहूलत मिलनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में अगर मैं ये देखूं तो ये मामला जो है वो बंद गली में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अदालत ने ये सारा जो है बर्डन इसका अब जो बोर्ड है CDA का उस पर डाल दिया है और चेयरमैन CDA को कहा है कि आप कानून को भी मद्देनज़र रख कर इस मामले का जो हल है, जब को वे फॉरवर्ड है, वो आप लेकर अदालत में अदालत के सामने आए। लेकिन बार बार जो स्ट्रेस था वो यही था कि आपने कानून से हटकर कुछ नहीं करना। अब फेडरल कैबिनेट के सामने भी ये अदालत ने तकरीबन 3-4 हफ़्ते पहले ये मामला भेजा था। चेयरमैन CDA ने जब उस तरफ निशानदेही की कि फेडरल कैबिनेट को भेजा गया और काबीना ने वापस जो है CDA को भेज दिया कि आप इस मैटर को रिज़ॉल्व करें, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, वो फेडरल कैबिनेट वाला वो मामला अलग है, आप फ़िलहाल जो है जो अदालत आपको डायरेक्शन जो ऑर्डर कर रही है आप इसको कंप्लाई करें और इसका जो है कानून के मुताबिक वो हल बताएं कि अब हम क्या करना है। अब देखते हैं कि आइंदा हफ्ते इस हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेके आएँ चेयरमैन CDA अदालत के सामने जिसमें कानून को भी मद्देनज़र रखा गया हो और इस मामले का हल भी मौजूद हो।
بظاہر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی بند گلی میں پہنچا ہے اور اس کا کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایک غیر معمولی حالات اور غیر معمولی سچویشن میں جس طرح کو حل نکالا جاتا ہے، جس طرح گرینڈ حیات ہوٹل اور مختلف جو عمارات تھیں یہ بنی گالا کی، وہاں پہ سپریم کورٹ نے اس طرح کے حل نکالے ہیں، تو یہ بھی اسی لائن میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ خاص طور پر جو بینچ ون ہے، چیف جسٹس ہیں، جو ان کا جو مطمع نظر ہے اس حوالے سے، جس وقت سپریم کورٹ نے بنی گالا میں تعمیرات کی اجازت اور جو ہے ایکسٹرا آرڈینری وہاں پہ غیر معمولی حالات میں ایک فیصلہ دیا اور ان کو ریگولرائز کرنے کا جو آرڈر دیا یا ان کو اجازت دی یا گرینڈ حیات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، تو اس کے بعد بار بار مختلف کیسز میں نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس شہر کا، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ایلیٹ کا حق ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ ایک اہم سوال جو ہے وہ بھی چیئرمین سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی اجازت کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد صورتحال یہ بنتی ہے کہ سی ڈی اے یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اتنی عمارات بن چکی ہیں، اتنے لوگوں نے انویسٹ کر دیا ہے، تو اب اس کو ریگولرائز کرنے کی طرف جائیں۔ تو یہ رول آف لا جو ہے اس کے حوالے سے ایک سیریس جو کویسچنز ہیں، سوالات ہیں، وہ اس کیس میں بھی اور اوور آل بھی عدالت کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ ثاقب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک اور اہم بات وہ یہ تھی کہ عدالت بار بار یہ استفسار کر رہی تھی کہ نیوی کا سپورٹس سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے وکیل جو ہیں ہم بھی جا کے وہاں پہ کچھ بنا کے اس طرح ہمیں اجازت مل سکتی ہے، اور ساتھ میں عدالت بار بار یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری بہت رسپیکٹ ہے فار آل دی یونیفارم فورسز، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، غازی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا قربانی دی، وہ تمام۔ لیکن جب کمرشل سائٹ کے اوپر جب ہماری فورسز کے لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان پر وہی اطلاق ہوگا جو ایک عام سٹیزن پر ہوگا۔ تو اس حوالے سے عدالت نے پھر سخت ریمارکس بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے آپ نے میرٹ کے اوپر سب چیزوں کو کرنا ہے، ایک جیسا قانون رکھنا ہے سب کے لیے۔ تو وہ پھر عدالت نے ایک جملہ بھی خاص طور پر یہ کہا کہ جو حب الوطنی ہے وہ آئین سے پاسداری کے ساتھ منسلک ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا آبزرو کیا؟ اچھا، کورٹ جو ہے وہ تقریباً اس کیس کی میں 6 سے 7 جو سماعتیں ہو چکی ہیں، اور ڈے ون سے جو فوکس ہے وہ عدالت کا یہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے ہمارا اور جو قانون ہے، اس کو مد نظر رکھ کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ ایون عدالت نے جو نیوی کا جو دائرہ کار ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا کہ آپ سپورٹس جو ہے کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو ڈیفنس فورسز ہیں، سپورٹس کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ جو ان کی مشقیں ہوتی ہیں اس میں ایک ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ سپورٹس کرتے ہیں۔ اور ان کا جو سیلنگ کلب کے حوالے سے بھی یہی موقف ہے کہ جو سیلنگ کلب ہے اس کا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے تعلق۔ یہ 1992-93 میں یہ جو ہے ایک سپورٹس جو ہے نا سیلنگ۔ لیکن سر جو بلڈنگ وہاں بن گئی ایسی شاہانہ، وہاں پر بہت ہی شاہانہ قسم کی وہاں پہ فوڈ آؤٹ لیٹ اور اس طرح کی چیزیں، ان کے حوالے سے عدالت نے پھر کیا کہا؟ یہ مطلب بہت عام معاملہ ہے کہ کورٹ جو ہے بار بار اس پہ مطلب کر رہی ہے کہ آپ جب ایسی ایکٹیویٹی میں آئیں جس میں سولین انوالو ہوتے ہیں، سولین کی سائڈ پہ آپ جب آئیں گے تو آپ پہ پھر وہی قوانین لاگو ہوئیں گے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی جو سماعت تھی اس پہ یہ بتایا گیا کہ جو نیول فارمز ہیں اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس میں جو لوگ ہیں وہ حاضر سروس جو ہیں، ایون نیول چیف کے حوالے سے بتایا گیا۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ جب آپ ایک کمرشل ایکٹیویٹی میں آ جائیں، وہاں پہ کوئی سول سوٹ کوئی دائر ہو جائیں، کوئی وہاں پہ افیکٹیز جو ہیں وہ کورٹس میں آ جائیں، ریٹ میں آ جائیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم کسی حاضر سروس جو ہے یونیفارم آفیسر کو کورٹ میں کسی کنٹیمپٹ میں یا ویسے نوٹس کر کے بلائیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے عدالت جو ہے بار بار اس پہ اسٹریس کر رہی ہے۔ مشکل انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہا کہ نوٹس ایشو کرنا مشکل، انہوں نے رسپیکٹ کے جی بالکل رسپیکٹ کے تناظر میں کہا، بلکہ جب جو ملک قمر افضل ہیں جو وکیل ہیں ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کنوے کیا ہے کہ یہ عدالت کے لیے مشکل ہے، تو عدالت نے پھر اس کی تشریح کی کہ یہ مشکل جو ہے وہ رسپیکٹ کے تناظر میں ہے، مشکل ہے سچ نہیں ہے۔ ہم بہت سیکٹریز کو، بہت لوگوں کو نوٹسز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو رسپیکٹ ہے وہ ہماری مد نظر ہے جو یونیفارم آفیسرز ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سارے معاملے میں جو آئین قانون اسی کو عدالت دیکھ رہی ہے، وہ جو دائرہ کار ان کا بنتا ہے نہیں بنتا۔ کمرشل ایکٹیویٹیز میں پھر عدالت نے یہ بھی پچھلی ہیئرنگ پہ کہا کہ جو آفیسرز ہیں، یہ جو نیول فارمز ہے اس میں حاضر سروس آفیسرز ہیں، تو حاضر سروس جو آفیسرز ہیں وہ کیسے ایک کمرشل ایکٹیویٹی میں آ سکتے ہیں؟
اسی طرح جو سویلین سائیڈ ہے اس پہ بھی عدالت نے آج کوشچن اٹھائے کہ کیسے وزارت داخلہ کے آفیسرز، کیسے ایف آئی اے کے آفیسرز، کیسے آئی بی کے آفیسرز، یہ ہمارے بڑے معتبر ادارے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور یہ خود ہاؤسنگ سوسائٹیز چلا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی عدالت نے کوشچن اٹھائے. میں سی ڈی اے نے اپنی کارکردگی بتائی کہ ہم نے پاسٹ میں ایسی جو ہے وہ مختلف لوگوں کو معطل کیا ہے ڈائریکٹر لیول کے. اس کے علاوہ انہوں نے مطلب یہ اعتراف کیا کہ یہاں پر رول آف لا کی کمی ہے، ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے بھی عدالت نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ عام انسان جا نہیں سکتا. جو متاثرین ہیں 1960 سے جو متاثرین ہیں وہ معاملہ بھی عدالت کے سامنے آیا کہ وہ جو ہے آج بھی ان کو معاوضے جو ہیں وہ نہیں مل سکے، اور وہ معاوضوں کا جو کرائٹیریا تھا وہ بھی کویسچن عدالت کے سامنے تھے. تو یہ تمام جتنے بھی سوالات تھے، چیئرمین سی ڈی اے بہت سارے اعترافات انہوں نے کیے کہ یہ سی ڈی اے کے اینڈ پہ بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ثاقب بشیر صاحب تھے اور بتایا انہوں نے کہ آج چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد جب پیش ہوئے تو انہوں نے بہت سے اعترافات بھی کیے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ ایکشنز بھی لیے ہیں، کچھ فنڈز بھی اکٹھے کیے ہیں، اب سرپلس بجٹ ہے ان کے پاس. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ تمام جو بیک لاگز ہیں، کمپنسیشن کے مسائل ہیں، لوگوں کے یہاں پر جو ایوارڈز ڈسپیوٹیڈ ہیں، جو بلٹ اپ پراپرٹیز کے مسائل ہیں، ان تمام کا وہ اب جائزہ لے رہے ہیں اور جلد سے جلد اس بیک لاگ کو ختم کر دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب سی ڈی اے جو اپنی سرکاری زمینیں ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے نئے ایگریمنٹس بھی کر رہا ہے اور اس تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا. آج کی سماعت کے لیے اتنا ہی. اب آئندہ سماعت پر سی ڈی اے یہ بتائے گا کہ انہوں نے پاکستان نیوی کے ان دونوں پروجیکٹس جو سیلنگ کلب ہے راول جھیل کے کنارے اور اس کے علاوہ جو نیول فارمز ہیں وہ کس قانون کے تحت چل رہے ہیں اور سی ڈی اے نے ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا، جبکہ عام آدمی کا کھوکھا گرا دیا جاتا ہے، عام آدمی کی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں انہیں مسمار کر دیا جاتا ہے. اس کا جواب دیں گے سی ڈی اے حکام. اسٹے ٹیون. تھینک یو ویری مچ.